الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ باری عز اسمہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. محترم عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جو اللہ نے دن کے روزوں کو ہم پر، ہر مسلمان بالغ مرد عورت مقیم پر، تندرست پر جو فرض فرمایا ہے، یہ مبارک روزہ ہر اعتبار سے بڑی فضیلتیں، بڑی سعادتیں ہمارے لیے لایا ہے. اللہ نے ہمیں روزہ فرض فرمایا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ایسے جیسے پہلے لوگوں پر بھی کیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بنو. عزیز ساتھیوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتا ہے. تقوی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق جو ہوتی ہے، یعنی سب سے بہتر مخلوق اللہ کی انسانوں کی مخلوق ہے. ان اللہ کی بہترین خلقت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے شکل میں پیدا فرمایا ہے، انسان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ ان سے ہمدردی، ان کی محبت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، یہ ساری چیزیں ایک متقی کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ رکھنے والا شخص دوسروں کی بہبودی اور دوسروں کی خیر خواہی پسند کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ، دوسروں کے درد کو اپنا درد، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی بھوکا رہتا ہے. بھوکا رہنے کی وجہ سے بھوک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، بھوکوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. انسان جو تکلیف اٹھاتے ہیں، مصیبتیں جھیلتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، ان کا درد اپنے اندر انسان محسوس کرنے لگتا ہے روزے کی برکت سے. اگر انسان روزے جیسی عبادت سے محروم ہو جائے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس کے دل کی سختی کا یہ حال ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا، کسی کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا، سیلفسٹ ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے. جیسا کہ آج کل کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیلفسٹ ہیں، اور ایسے ویسے سیلفسٹ نہیں ہیں، بلکہ خود اپنے زندگی کے بارے میں جتنا انسان سوچتا ہے، اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے کو کامیاب کرنے اور اپنے کو دنیا دار یا مالدار بنانے کی سعی و کوشش میں، خود غرضی کے نشے میں اتنا محو و مگن ہو جاتا ہے، دوسروں کی زندگیاں تک کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری اپنی اکیلے کی زندگی کی کامیابی کے لیے پتہ نہیں میں کتنے کی زندگیوں کا کھلواڑ کر رہا ہوں، کتنے کے گھر اجاڑ رہا ہوں، کتنوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہوں. اس بات کا اسے بالکل احساس ہی نہیں رہتا. عزیز ساتھیوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر روزے کی برکت سے انسانوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. احساس غم، احساس دکھ، احساس درد اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے روزے جیسی مبارک عبادت کو ہم پر فرض فرما کر گویا ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس عبادت کی برکت سے ہم انسان رہ سکتے ہیں، انسانوں کے بیچ میں زندگی گزار سکتے ہیں. اگر یہ مبارک عبادت نہ ہوتی تو ہمارے دل کی سختی کے سبب سے ہمارے اندر خود غرضی، سیلفسٹ والی بات جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں آ جاتی، وہ خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی. جیسا کہ آج کل بے شمار لوگوں کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آج کا انسان خود کے لیے جی رہا ہے. ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے، خود کے لیے جینا بھی بھلا کیا جینا ہے، یہ جینا تو جانور بھی جیتا ہے. خود کے لیے جینے کی زندگی تو جانور بھی جی لیتا ہے.
چاروں کے لیے جینا، سب کے لیے جینا، سب کی ہمدردی کو اپنا درد، سب کے درد کو اپنا درد، سب کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس سمجھنا، اپنے اندر محسوس کرنا، یہ مومن ہونے کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی عادت ہے، یہ ہمارے نبی کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، یہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اور ہمارے اولیاء نے ہمیں وراثت میں دیا ہے۔ دوسروں کا دکھ اپنا دکھ سمجھنا۔ مسلمان اور اہل ایمان حضرات نے کبھی بھی خود کے لیے نہیں جیا۔ میرے معزز ساتھیوں، روزے کی برکت سے یہ خوبی، یہ کمال ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس سے بھوکا رہو اور بھوکا رہنے سے اللہ کو کچھ ملے، جیسا کہ بہت سے بے وقوف لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ کچھ ایسے مرتد اور کچھ اسلام سے متنفر کرنے والے ذہنیت رکھنے والے کچھ لوگ جو ہے اس طرح کا سوال کھڑا کرتے ہیں کہ ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملے گا، تجھے انسان اور انسانیت کا سبق ملے گا، تجھے دوسروں کے دکھ سہنے کا، دوسروں کے دکھ برداشت کرنے کا، دوسروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، تجھے ایک انسان ہونے کے ناطے دوسروں کے ساتھ کس طرح ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ ساری نصیحتیں تجھے حاصل ہوں گی، یہ ساری چیزیں تجھے عملی طور پر پریکٹیکلی تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرمایا ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم ان روزوں کی برکت سے متقی، پرہیزگار، تقوی والے بن سکو۔ میرے معزز ساتھیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے اور اس کے راتوں کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے روزوں کو اللہ قبول فرما، مسلمانوں کو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر میدان میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا اور الحمد للہ رب العالمین۔